الحمد للہ ذی الجلالہ والصلاة والسلام علی صاحب الرسالہ وعلى آلہ واصحابہ ومجتہدی ملتہ اولی الایدی والابصار والنبالہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سنیم من نعرے اللہ اکبر می زنم دم زبو بکر و عمر عثمان و حیدر می زنم قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم رضویم من نعرے یا اعلی حضرت می زنم دم ز شیخ حشمت علی خان فرد عالم می زنم آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، مکاں والے لا مکاں والے، عرب والے عجم والے، شفاعتی لأہل الکبائر کا نغمہ جاں فضا سنانے والے، میدان محشر میں ہم گناہگاروں سیاہ کاروں بدکاروں کو بخشوانے والے، جہنم سے بچانے والے، جنت میں لے جانے والے، جام کوثر بھر بھر کے پلانے والے، حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں درود پاک کا نذران محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا وحبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمۃ وبارک وسلم۔ امام اہل سنت، مجدد اعظم دین و ملت، عظیم البرکت، رفیع الدرجت، آقائے نعمت، دریائے رحمت، امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، حامی سنت، ماحی شرک و بدعت، قاطع کفر و ضلالت، آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، سیدی آقائی مولائی ملجائی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے۔ نبی کی عظمت، نبی کی رفعت، نبی کی شان، نبی کا مقام و مرتبہ ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں؟ یہ عقل کا اندھا دیو کا بندہ کہتا نبی ہماری طرح ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور اپنی کتاب تحذیر الناس میں لکھتا ہے کہ انبیاء اپنی امت سے ممتاز ہوتے ہیں تو صرف علم میں ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہا عمل تو امتی کبھی کبھی برابر ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ یہ بڑھنے کا دعویٰ کرے اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ نبی کی عظمت یہ ہے کہ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے۔ اب چرخ میں بھی آسمان، عرش کی عقل دنگ، جانے مراد یعنی یا رسول اللہ اب کدھر؟
جانے مراد اب کدھر؟ عرش بھی دنگ ہے، آسمان بھی چکر میں ہے کہ اب نبی کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اب کدھر؟ ہائے تیرا مکان ہے۔ جب نبی معراج میں تشریف لے گئے، آسمان سے بھی آگے گئے، عرش سے بھی آگے گئے، سدرہ سے بھی آگے بڑھے، وہ مقام اس نبی تشریف لے گئے جہاں جگہ نہیں ہے، جہاں مکان نہیں ہے، وہ لا مکان ہے، خدا کے قرب خاص میں گئے۔ اب جب اس مقام میں پہنچے، اب عرش بھی چکر میں ہے، آسمان بھی دنگ ہے، عرش کی عقل بھی دنگ ہے، نبی ہے کہاں؟ مکان میں ہو تو پتا چلے، یہ تو مکان سے پار ہے، مکان سے نکل چکا ہے، لا مکان میں ہے۔ جب وہ جہاں نہیں، جہاں ادھر نہیں، جہاں ادھر نہیں، جہاں سمت نہیں، جہاں جہت نہیں، وہاں تو جہت بھی نہیں ہے، سمت بھی نہیں ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لا لے، پڑے ہیں یہاں۔ ایک تو یہ ہے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لا لے۔ ایک ہے جہت کے لالے اور ایک ہے جہت کو لالے، دونوں میں فرق ہے۔ جہت کے لالے پڑھنا یہ الگ معنی رکھتا ہے اور جہت کو لالے پڑھنا یہ الگ معنی رکھتا ہے۔ تو یہ نہیں فرمایا کہ پڑھے ہیں یا خود جہت کے لالے، نہیں، یہاں خود جہت کو لالے ہیں۔ خود کسے بتائے کدھر گئے تھے؟ وہاں تو مکان ہی نہیں، جہت ہی نہیں، سمت ہی نہیں، تو وہ نبی کی شان ہے، وہ نبی کا مقام ہے۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر؟ ہائے تیرا مکان ہے۔ بزم ثنائے زلف میں، بزم ثنائے زلف میں، نبی کی زلف پاک کی تعریف جس بزم میں ہو رہی ہو، اس بزم میں میری عروس فکر کو، عروس مانے دلہن، میری عروس فکر کو نبی کی ثنا کی مجلس میں میری فکر جب دلہن بنے تو فرماتے ہیں ساری بہارے ہشت خلد، ساری بہارے ہشت خلد، ساری جنت کی، آٹھوں جنت کی بہاریں، ساری بہاریں، ہشت مانے آٹھ، ہشت خلد آٹھوں جنت، ساری بہاریں ہشت خلد، چھوٹا سا عطردان ہے۔ نبی کی تعریف کی بزم میں میری فکر کی دلہن کے لیے ساری بہاریں ہشت خلد، چھوٹا سا عطردان ہے، ساری بہاریں ہشت خلد، چھوٹا سا عطردان ہے۔ اور فرماتے ہیں عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر؟ ہائے تیرا مکان ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ میرے آقا جو ہے ساری کائنات کی جان ہے، یہ دنیا موجود ہے تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ میرے آقا باحیات ہیں۔ آقا نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور آقا نہ ہو تو کچھ نہ ہو، اس لیے کہ میرے آقا کائنات کی جان ہے۔ جب جان ہوگی تو جسم ہوگا، جب جان نہ ہوگی تو جسم بیکار ہے، تو میرے آقا ساری کائنات کی جان ہے۔ تو فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش میں طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اور حضور مظہر اعلیٰ حضرت شیر بے شعر سنت فرماتے ہیں جب تجلی کیا کرے کوئی، کیوں نہ بے خود ہوا کرے کوئی، جب تجلی کیا کرے کوئی،
کیوں نہ بے خود ہوا کرے کوئی، اور دوزخی ہے بغیر حب حضور، دوزخی ہے بغیر حب حضور، نبی کی محبت کے بغیر دوزخی ہے، دوزخی ہے بغیر حب حضور، عمر بھر اتقا کرے کوئی، عمر بھر تقویٰ کرے، عمر بھر نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکات دے، فرماتے نبی کی محبت کے بغیر دوزخی ہے، نماز پڑھے پھر بھی دوزخی، روزہ رکھے پھر بھی دوزخی، حج کرے پھر بھی دوزخی، کچھ بھی کرے اگر نبی کی محبت نہیں سب بیکار ہے، بغیر دوزخی ہے بغیر حب حضور، عمر بھر اتقا کرے کوئی۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھی، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اس قوم کو جو ایمان لائی، وہ قوم جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، نہیں پاؤ گے ایسوں سے محبت کرتے ہوئے جو اللہ و رسول کے مخالف ہیں۔ ایمان والی قوم کو گستاخ خدا و رسول سے محبت کرتے ہوئے نہ پاؤ گے، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو، او ابناءہم، اگرچہ وہ ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، او اخوانہم، اگرچہ وہ ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، اگرچہ وہ ان کے خاندان والے ہی کیوں نہ ہو۔ آج اگر کوئی گستاخی فرانس میں کر رہا ہے تو ہندوستان میں احتجاج کیا جا رہا ہے، اگر کوئی گستاخی افریقہ اور امریکہ میں نبی کی شان میں کرتا ہے تو لوگ یہاں جلوس اور احتجاج نکالتے ہیں۔ آج کیا احتجاج اور جلوس صرف اس کے لیے ہے جو کھل کے گستاخی کرے، جو علل اعلان کرے، جو کھل کے قرآن کا انکار کرے، قرآن کی آیتوں کو نکالنے کی بات کرے؟ یہ تو کھل کر کے آ گیا، جس کا آج پوری دنیا میں لوگ، پورے ہندوستان میں خاص طور سے رد کر رہے ہیں، جو رافضی اور شیعہ ہے، جانتے نہیں، یہ تو کھل کر کے آ گیا، مگر کسے نہیں معلوم کہ ان رافضیوں کا عقیدہ ہی یہی ہے کہ قرآن نامکمل ہے، قرآن ناقص ہے، تو قرآن کو تو وہ نامکمل پہلے سے مان رہا تھا۔ پورے رافضی اور شیعہ اپنے آپ کو کہنے والے یہ قرآن کو ناقص پہلے سے مانتے ہیں، مگر جب تک وہ کھل کر کے زبان سے نہ کہا، جب تک کہ علل اعلان اس نے کورٹ میں جو ہے بات اپنی نہ پہنچائی، اس وقت تک لوگ بہت سے ایسے بھی ہیں رافضی کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے، رشتہ ناتا ہو رہا ہے، شادی بیاہ میں بلا رہے ہیں، دعوت میں جا رہے ہیں، رافضیوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، اور جب وہی بات جو ان کے عقیدے میں شامل تھی، جو ان رافضیوں کا عقیدہ ہے، جو ان کا دین ہے، جو ان کا دھرم ہے، وہی کفر اس نے بک دیا ہے، وہی وہ سپریم کورٹ تک لے کر کے گیا ہے، جو ان کے دل میں تھا، جو ان کی کتابوں میں موجود ہے، جو ان کے دھرم کا حصہ ہے، جو ان کے مذہب اور دین کا ایک جز ہے، اس کو آج وہ کھل کر کے کہہ دیا، تو آج احتجاج کیا جا رہا ہے، پھانسی دی جائے، اس کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے، اس کو پھانسی کی سزا دی جائے، اس کو جان سے مار دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ میں کہتا ہوں اگر تمہارا ایمان و عقیدہ پختہ ہے تو وسیم رضوی خبیث تو ہے ہی، تمہارا یہی تیور ہر رافضی کے بارے میں ہونا چاہیے، تمہارا یہی تیور ہر کھٹمل کے بارے میں ہونا چاہیے۔ یہ کون سا تمہارا ایمان ہے؟ وسیم رضوی کی مخالفت کرو اور دوسرے رافضی کے ساتھ شرکت کرو۔ کہیں کوئی قاضی بن کر کے شرکت کر رہا ہے، کہیں کوئی نیتا بن کر کے شرکت کر رہا ہے، کہیں کوئی مولوی بن کر کے بغل میں رافضیوں کے بیٹھ رہا ہے۔ ابے جب اس کا عقیدہ ہی یہی ہے کہ قرآن نامکمل ہے، تو جیسے وسیم رضوی کافر ہے، ویسے ہر شیعہ مجتہد کہلانے والا
کافر ہے، آج کا ہر رافضی کافر ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں ان رافضیوں کا جو کفر ہے ان میں سب سے بڑھ کر کے کفر یہ ہے، بہت مشہور ان کا کفر یہ ہے، فرماتے ہیں قرآن عظیم کو ناقص بتاتے ہیں۔ یہ رافضی جو ہے قرآن عظیم کو ناقص بتاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے اس میں سے کچھ صورتیں امیر المومنین عثمان غنی ذو النورین یا دیگر صحابہ یا اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہم نے گھٹا دی، معاذ اللہ۔ کوئی کہتا ہے کچھ لفظ بدل دیے، کوئی رافضی کہتا ہے کچھ لفظ بدل دیے، کوئی کہتا ہے یہ نقص و تبدیل اگرچہ یقیناً ثابت نہیں محتمل ضرور ہے۔ یقین کے ساتھ اگر نہیں کہہ سکتے کہ بدل دیا مگر احتمال ضرور ہے، کوئی رافضی یہ بھی کہتا ہے۔ اور جو شخص قرآن مجید میں زیادت یا نقص یا تبدیل، کمی بیشی یا بدلنے کسی طرح کے تصرف بشری کا دخل مانے، کوئی یہ مان لے کہ اس میں کمی ہو گئی ہوگی، اس میں کمی ہوگی، زیادتی مان لے یا کمی مان لے یا کسی طرح کا کسی انسان کے دخل کو مان لے، فرماتے یا اسے محتمل جانے، بالاجماع کافر مرتد ہے، بالاجماع کافر مرتد ہے کہ صراحتاً قرآن کی تکذیب کر رہا ہے۔ اللہ عز و جل سورہ حجر میں فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اتارا یہ قرآن اور بے شک بالیقین ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ تو کچھ رافضیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن میں کمی بیشی ہو گئی، کچھ رافضیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس میں کچھ صورتیں گھٹا دی گئیں، کچھ رافضیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کچھ لفظ بدل دیے گئے، کچھ رافضیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر یقینی طور پر نہ بدلا گیا ہو مگر احتمال ہے کہ بدل دیا گیا ہوگا، تو جو ان میں سے جو بھی عقیدہ کوئی رکھے وہ کافر ہے، مرتد ہے، اور اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کو جھٹلا رہا ہے، اس لیے کہ اللہ نے وعدہ فرما لیا، اپنے ذمہ کرم میں لے لیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو جس کی حفاظت خدا فرما لے اسے کون گھٹا سکتا ہے، اسے کون بڑھا سکتا ہے؟ اس میں کمی بیشی کا امکان ہی نہیں ہے، اس میں کمی بیشی ممکن ہی نہیں ہے، اس میں کوئی گھٹا دے یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس میں کچھ بڑھا دیا جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن جیسا نازل ہوا تھا ویسا قرآن اب بھی موجود ہے اور صبح قیامت تک موجود ہے۔ جب احتمال آ جائے تو پھر شک آ گیا، جب شک پیدا ہو گیا تو یقین نہیں رہا، اور ایمان میں یقین ہونا چاہیے۔ ایمان یقین کا نام ہے، شک کا نام نہیں ہے، اور جب احتمال آ گیا تو قابل اعتبار کتاب نہ رہے گی، اور جب قابل اعتبار نہ رہے گی تو قرآن ہی تو اسلام کی بنیاد ہے، قرآن ہی تو اسلام کا ستون ہے، قرآن میں ہی اگر احتمال اور شک آ گیا تو پھر ایمان کس پر رہے گا؟ جب قرآن ہی میں شک پیدا ہو جائے، اور قرآن کے بارے میں خدا فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں، شک کی گنجائش ہی نہیں۔ اور شک تو اگر ایسا ہی کہہ دو، عقیدہ رکھو، تو پھر تو معاذ اللہ رب العالمین قرآن بھی اور آسمانی کتابوں کی طرح ہو جائے۔ ایک مرتبہ حضور مظہر اعلیٰ حضرت شیر بیش سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مناظرے کے لیے تشریف لے گئے اجمیر شریف، اور مناظرہ تھا عیسائیوں سے، مناظرہ تھا عیسائیوں سے۔ مظہر اعلیٰ حضرت کے پاس
ساتھ اس وقت کوئی کتاب عیسائیوں کی نہیں تھی، اور وہاں مناظرے کے لیے پہنچے تو اس وقت اجمیر شریف کے اسٹیشن پر عیسائیوں کی لائبریری تھی۔ مظہر اعلیٰ حضرت لائبریری میں پہنچے اور لائبریری سے عیسائیوں کی کتابیں نکلوائیں، انجیل کو نکلوایا اور اس کے بعد اس کو مطالعہ فرمایا۔ اس میں ایک واقعہ ایسا تھا جو بالکل خلاف عقل تھا۔ مظہر اعلیٰ حضرت نے عیسائی کو فرمایا کہ دیکھو تم کہتے ہو انجیل آسمانی کتاب، اس کتاب کو مانتے ہو، ابھی موجودہ زمانے میں جو انجیل ہے اس کو تم کہتے ہو یہی حق ہے، یہی صحیح ہے، جیسی نازل ہوئی تھی ویسی ہے، تو اس میں تو ایسا واقعہ لکھا ہے، کیا تم اس کو مانتے ہو؟ تو کہا نہیں ایسا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ان لوگوں کا عقیدہ ہے عیسائیوں کا کہ صلیب پر چڑھا دیے گئے، اس کے بعد کہا کہ اس انجیل کتاب کو جو ہے دفن کر دیا، اس کو دفن کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد جب نکالا گیا تو اس میں کمی بیشی ہو گئی ہے، اس میں رد و بدل ہو گیا ہے، اس میں تبدیلی آ گئی ہے۔ تو مظہر اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہی تو ہم کہتے ہیں کہ جیسی نازل ہوئی تھی اب ویسی نہ رہی، جب ویسی نہ رہی تو اب وہ قابل اعتبار نہ رہی، اور ہمارا قرآن وہ ہے جیسا نازل ہوا تھا ویسا کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور صبح قیامت تک رہے گا۔ اور کیا احتجاج صرف انہی لوگوں کے لیے جو کھل کر کے بکواس اور گستاخی کرے، جو کھل کر کے کچھ بات کرے، اپنی کتابوں میں جو عقیدہ چھاپے قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، کیا ان کا بائیکاٹ نہیں کیا جائے گا؟ جو اپنی کتابوں میں، اپنے مدرسوں میں جو کفریہ عقیدہ پڑھائے اور پھیلائے، کیا ان سے دوری اختیار نہ کی جائے گی؟ آج اگر کہا جائے وہابیوں کو دعوت میں نہ بلاؤ، اگر آج کہا جائے کہ وہابیوں کو دعوت سے ہٹا دیا جائے، آج اگر کہا جائے کہ وہابی اور دیوبندیوں کا اگر دعوت میں ہوگا تو ہم نہیں آئیں گے، تو لوگ کہتے ہیں اتنی سختی ہوگی تو کیسے جیا جائے گا، اتنی سختی ہوگی تو آخر زندگی کیسے گزاری جائے گی، اتنا اگر دیکھیں گے تو کہیں نہیں جا سکتے ہیں۔ حضرات گرامی وقار، جب اتنا نہیں دیکھتے تو یہ بھی چھوڑ دو، وسیم رضوی کے خلاف مخالفت بھی چھوڑ دو، کیوں کر رہے ہو؟ ارے اس نے کھل کر کے کہہ دیا ہے، کیا نبی کے علم کو جانوروں، بچوں، پاگلوں کی طرح بتانا، کیا یہ قرآن کا انکار نہیں ہے؟ کیا نبی کے علم سے نبی کے عمل سے امتی کے عمل کو بڑھانے کی بات کرنا، کیا یہ قرآن کا انکار نہیں ہے؟ کیا یہ ضروریات دین کا انکار نہیں ہے؟ کیا نبی کو مر کر مٹی میں ملنے والا یہ قرآن کا انکار نہیں ہے؟ کیا جو یہ عقیدہ رکھے کہ دوسرا نبی پیدا ہو سکتا ہے، کیا یہ قرآن کا انکار نہیں ہے؟ معاذ اللہ جو نبی کو بے بس مجبور کہے، کیا یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن کا انکار نہیں ہے؟ یہ بھی قرآن کا انکار ہے، وہ بھی قرآن کا انکار ہے۔ جیسے وہ مرتد ہے ویسے یہ مرتد ہے۔ سچا عاشق رسول وہ ہے جو اعلان کرے نہ ہمیں رافضی گوارا ہے، نہ ہمیں وہابی گوارا ہے، نہ ہمیں دیوبندی گوارا ہے، نہ ہمیں غیر مقلد گوارا ہے، اور جس شادی میں وہابی ہوگا وہ شادی گوارا نہیں، جس محفل میں دیوبندی ہوگا وہ محفل گوارا نہیں، جس جگہ وہابی آئے، جس گھر میں وہابی آئے وہ گھر گوارا نہیں، جس مفتی کے پاس وہابی ملے، جس مفتی سے وہابی ملے، یا جو مفتی وہابی سے ملے، جو قاضی وہابی سے ملے، جو قاضی، جو پیر دیوبندیوں سے ملے، ہمیں وہ پیر گوارا نہیں، ہمیں وہ مفتی گوارا نہیں، ہمیں وہ قاضی گوارا نہیں، ہمارے لیے اعلیٰ حضرت کافی ہے۔ یہ کیا وہابیوں کا عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے؟ کیا دیوبندیوں کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے؟ کیا یہ قرآن کے منکر نہیں ہے؟ انہوں نے بھی تو بدلنے کی کوشش کی ہے، اور بلکہ اسلام کے نظام کو درہم برہم کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلانے والے، یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے اہل حدیث، یہ غیر مقلد، یہ کون ہے؟ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں،
مگر ان کی حدیث دانی کو مظہر اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ مناظرے میں ایسا اجاگر فرمایا. ادھر غیر مقلد مولوی تھا جس کا نام عبد الرحیم تھا، پنجاب میں مناظرہ ہو رہا ہے، شیر بے شیر اہل سنت مناظرہ فرما رہے ہیں. اس نے مناظرے کے دوران وہی 73 فرقے والی حدیث پڑھی غیر مقلد نے، اور کہا کہ دیکھیے اس میں ایک فرقے کو جنتی بتایا گیا ہے اور وہ فرقہ ہم ہیں. یعنی اس میں جو بتایا گیا ہے تو صحابہ کو ماننے کی بات کی گئی ہے، صحابہ کو یعنی جماعت صحابہ کو ہم مانتے ہیں اور ان سب کا کی پیروی کرتے ہیں، ان سب کا اتباع کرتے ہیں، اور ہم صرف حدیث کو مانتے ہیں، حدیث کو سنت بھی کہتے ہیں، لہذا سنت والے بھی ہم ہیں اور جماعت صحابہ والے بھی ہم ہیں، تو سنت والے بھی ہم، جماعت والے بھی ہم. تو اس نے تو جملہ استعمال کیا تھا، اہل سنت نہیں کہا، تو اس نے کہا سنت والجماعت ہم ہیں. تو مظہر اعلیٰ نے فرمایا تجھے لفظ ادا کرنے کی تمیز نہیں، تجھے جملے کی تمیز نہیں، تو یہ بتا سنت والجماعت کہہ رہا ہے یہ عربی ہے کہ فارسی، اور اس میں ترکیب کون سی ہے، والجماعت پہ الف لام کون سا ہے، اور اس کا حمل تو نے اپنے اوپر کیا، یہ حمل کون سا ہے، یہ حمل جائز ہے کہ ناجائز ہے. تجھے لفظ ادا کرنے کی تمیز نہیں اور تو کہتا ہے میں حدیث سمجھوں گا، حدیث سے مسئلے کا استنباط کروں گا. اور اس کے بعد جب اس نے کہا کہ ہم سارے صحابہ کی پیروی کرتے ہیں اور حدیث کو مانتے ہیں، آپ لوگ حدیث کو نہیں مانتے، آپ لوگ ایک امام کی پیروی کرتے ہیں، تو مظہر اعلیٰ حضرت شیر بے شر سنت نے فرمایا کہ ہم ایک امام کو مانتے ہیں، ایک امام کی پیروی کرتے ہیں، تو الزام لگاتا ہم صحابہ کو نہیں مانتے، اور تو کہتا ہے کہ ہم سارے صحابہ کی پیروی کرتے ہیں، تو اپنے آپ کے بارے میں کہتا ہے ہم سارے صحابہ کی پیروی کرتے ہیں. فرمایا سن، ہم امام اعظم کو اسی لیے مانتے ہیں کہ ان کا کوئی مسئلہ نہ قرآن کے خلاف ہے نہ حدیث کے خلاف ہے. انہوں نے جو بتایا قرآن سے بتایا، انہوں نے جو بتایا وہ حدیث سے بتایا. امام شافعی کو اسی لیے مانتے ہیں، امام احمد بن حنبل کو اسی لیے مانتے ہیں، امام مالک کو اسی لیے مانتے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا سن، تو یہ کہ اور ہم سارے صحابہ کو مانتے ہیں حدیث پاک کی روشنی میں، فَبِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، فَبِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. ہم حق پر سب کو مانتے ہیں مگر پیروی ایک کی کرتے ہیں. حق پر سب کو مانتے ہیں، پیروی ایک کی کرتے ہیں. اور تو کہتا ہم سب کی پیروی کرتے ہیں، تو کہتا ہم سب کی پیروی کرتے ہیں، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سب کی پیروی ہو جائے. فرمایا کہ مثال کے طور پر ایک محل ہے اور اس محل میں رعایا کے آنے کے لیے 4 راستے ہیں، ایک پچھم سے ہے، ایک پورب سے ہے، ایک اتر سے ہے، ایک دکھن سے ہے. تو کچھ لوگ پورب سے چل پڑے، کچھ لوگ اتر سے چل پڑے، کچھ لوگ مشرق سے مغرب سے چل پڑے، کچھ لوگ جنوب سے چل پڑے، چاروں طرف سے لوگ چل پڑے، کوئی ایک اس راستے پر کوئی اس راستے پر. تو جب چاروں راستے محل تک جا رہے ہیں تو جو جس راستے کو اختیار کرے گا وہ محل تک پہنچ جائے گا. مگر تیرے جیسا سر پھرا آدمی، تیرے جیسا بے وقوف آدمی وہ کھائے گا ارے اے لوگوں یہ چاروں راستے محل تک جا رہے ہیں تو کسی ایک ہی کو مت پکڑو، چاروں راستے پر چلو. تو کبھی مشرق سے مغرب میں جائے گا، کبھی شمال سے جنوب میں جائے گا، ایسے ہی دوڑتا رہے گا، منزل تک نہیں پہنچ سکتا. منزل تک وہی پہنچے گا جو کوئی ایک راستہ اختیار کرے گا. تو ہم مانتے سب کو ہیں، پیروی. اور تو کہتا ہے اپنے بارے میں کہ تو سارے صحابہ کی پیروی کرتا ہے. تو اب میرے سوالوں کا جواب دے. وہ ذات تھی مظہر اعلیٰ حضرت شیر بے شر سنت کی. فرمایا ایک جانور سوسمار ہے جس کو گو بھی کہتے ہیں، گو، اور مینڈک. بتا اس کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ تو حلال جانتا ہے کہ حرام؟ تو حلال جانتا ہے یا حرام؟ ہمیشہ حرام جانتے ہو یا ہمیشہ حلال؟
یا کبھی حرام کبھی حلال، یا دونوں چیز ایک ساتھ، حلال اور حرام ایک ساتھ؟ اگر تم حلال اور حرام دونوں ایک ساتھ جانتے ہو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ اجتماع ضدین ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک چیز ایک ہی وقت میں حلال بھی ہو حرام بھی ہو۔ اگر ایسا ہو سکتا ہے تو ثابت کر کے بتاؤ۔ اور اگر تم اس کو ہمیشہ حرام جانتے ہو تو ان لوگوں کی پیروی نہ ہوئی جو حلال جانتے ہیں، اور اگر تم ان کو ہمیشہ حرام جانتے ہو تو ان کی پیروی نہ ہوئی جو حلال جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اگر کبھی حرام کبھی حلال جانتے ہو تو یہ صفت تو قرآن نے کافر کی بتائی، یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، کافر کبھی ایک سال میں حرام کہتے ہیں ایک سال میں حلال، تو یہ اور تو کبھی کبھی کرتا ہے تو اس سے بھی بڑھ گیا، وہاں یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما ہے اور یہاں ہو جائے گا یحلونہ عانا ویحرمونہ عانا، ایک آن میں حلال ایک آن میں حرام، تو کافر سے بھی آگے بڑھ گیا۔ اور اس میں بھی کسی صحابی کی پیروی نہ ہو پائے گی، اس لیے نہ ہو پائے گی کہ جو حرام جانتا ہے وہ ہمیشہ حرام، جو حلال جانتا ہے وہ ہمیشہ حلال، اور تو کبھی حلال کبھی حرام، تو کسی صحابی کی پیروی نہ کر پائے گا۔ اور ہم اہل سنت ایک کا دامن تھامتے ہیں، اس لیے کہ حدیث میں ہے فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، اور تو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ حدیث سے مسئلہ نکالے گا، قرآن و حدیث سے خود مسئلے کا استنباط کر لے گا، تو میرے سوالوں کا جواب دے۔ ارشاد فرمایا یہ بتا بندر حلال ہے یا حرام؟ بندر حلال ہے یا حرام یہ بتا۔ قرآن میں تو آیا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، خنزیر کے گوشت کا آیا ہے حرام، لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت اللہ نے حرام فرمایا، تو یہ تو قرآن میں ہے کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے، مگر یہ بتا خنزیر کی چربی کا کیا حکم ہے، حلال ہے کہ حرام؟ یہ بتا خنزیر کا چمڑا حلال ہے کہ حرام؟ یہ بتا خنزیر کی کلیجی حلال ہے کہ حرام؟ یہ بتا خنزیر کی اوجڑی حلال ہے کہ حرام؟ یہ بتا خنزیر کا تل حلال ہے کہ حرام؟ اگر تو کہے کہ حلال تو پہلے کھا کے آ پھر مناظرہ کر، تاکہ سمجھ میں آئے پکا غیر مقلد ہے۔ اور اگر تو حرام جانتا ہے تو لا کوئی آیت، لحم الخنزیر کی آیت تو ہے، خنزیر کے گوشت کے حرام ہونے کی آیت تو ہے، مگر دکھا قرآن کے 30 پاروں میں کوئی آیت جہاں خنزیر کی چربی کو حرام کہا گیا ہو، خنزیر کی کلیجی کو حرام کہا گیا ہو، خنزیر کے چمڑے کو حرام کہا گیا ہو، خنزیر کے تل کو حرام کہا گیا ہو، خنزیر کے دل کو حرام کہا گیا ہو، خنزیر کی چربی کو حرام کہا گیا ہو؟ دکھا کے لاؤ، دکھاؤ یا حدیث دکھاؤ، مگر تم مر جاؤ گے جہنم چلے جاؤ گے مگر کبھی نہیں دکھا سکتے۔ یہ مار ہے امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کا دامن چھوڑنے کی، ان کا دامن پکڑ لے مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ حرام ہے تو کیوں ہے، حرام ہے تو وجہ کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، یہ سب سوال فرمایا، مگر اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا، اور اسی میں فرمایا تو کہتا ہے کہ ہم سنت والجماعت ہے، تو یہ بتا تو حدیث کے علاوہ کچھ نہیں مانتا، حدیث ہی کو مانتا ہے، تو لا کوئی حدیث جس میں تیرا نام سنت والجماعت رکھا گیا ہو، لا کوئی حدیث، تو اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہتا ہے، لا کوئی حدیث جس میں تجھے اہل حدیث کا نام دیا گیا ہو، مگر نہیں بتا سکتا۔ پتا کیا چلا، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ حضرات گرامی وقار، تو یہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف لیبل لگاتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، یہ لیبل لگاتے ہیں کہ ہم اہل قرآن ہیں، یہ صرف اوپر لیبل لگاتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ نہ یہ قرآن کو مانتے ہیں نہ حدیث کو مانتے ہیں۔ اگر قرآن کو مانتے ہوتے تو قرآن نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم،
دینکم، اگر یہ قرآن کو مانتے ہوتے تو پھر نبی کے بارے میں ایسا عقیدہ نہ رکھتے، بلکہ قرآن میں جو نبی کی عظمت بتائی گئی ہے نبی کو اپنی طرح نہ کہتے بلکہ نبی کی عظمت بیان کرتے، نبی کی شان بیان کی جاتی تو یا ایھا المزمل بھی نظر آتا، یا ایھا المدثر بھی نظر آتا، قرآن میں قد جاءکم برہان من ربکم بھی نظر آتا، قرآن میں والنجم اذا ہوا بھی نظر آتا، قرآن میں والشمس وضحاها بھی نظر آتا، قرآن میں واللیل اذا سجا بھی نظر آتا۔ حضرات گرامی وقار، تو پتہ کیا چلا؟ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کو اگر سچا ماننے والا کوئی ہے وہ صرف اہل سنت و جماعت ہے، وہ صرف سنی بریلوی ہے، اور جتنے ہیں نہ یہ قرآن کو مانتے ہیں نہ حدیث کو مانتے ہیں۔ آج جو ہے ایک طرف کوئی بکواس کرے، کھل کر کے وہ آیتوں کا انکار کرے، نکالنے کی بات کرے تو احتجاج کے لیے باہر نکلتے آتے ہو، ہر مولوی نکل رہا ہے، ہر قاضی اور ہر پیر نکل رہا ہے، ایسے کو ہم برداشت نہیں کریں گے، ایسے کو ہم برداشت نہیں کریں گے، ایسے کو سزا دی جائے، ایسے کو جو ہے قتل کر دیا جائے، یہ کر دیا جائے، وہ کر دیا جائے۔ مگر مجھے بتاؤ، کیا فرشتوں کا انکار کرنا قرآن کا انکار نہیں ہے؟ جنت کا انکار قرآن کا انکار نہیں ہے، دوزخ کا انکار قرآن کا انکار نہیں ہے۔ قرآن میں دوزخ کا بھی ذکر ہے، قرآن میں جنت کا بھی ذکر ہے، قرآن میں فرشتوں کا بھی ذکر ہے، مگر تم آج وسیم رضوی کے خلاف احتجاج کر رہے ہو اور اپنے بچوں کو جب کالج میں پڑھاتے ہو اور تمہارا بچہ سر سید کے بناتا ہے تو تم اس کو قرآن کیوں بھول جاتے ہو؟ اگر وسیم رضوی کا پھر مرتد یقیناً ہے تو سر سید جس نے علی گڑھ میں مسلم یونیورسٹی قائم کی اس نے فرشتوں کا انکار کیا ہے، اس نے جنت کا انکار کیا ہے، اس نے جہنم کا انکار کیا ہے، اس نے کہا نہ جنت کوئی چیز نہ جہنم کوئی چیز، انسان اچھا کام کرتا ہے خوشی حاصل ہوتی ہے، اسی کا نام ثواب ہے اور اسی کا نام جنت ہے، اور انسان کوئی برا کام کرتا ہے اس کو افسوس ہوتا ہے، اس کے دل میں ایک احساس پیدا ہوتا ہے تو یہی عذاب ہے اور یہی جہنم ہے، فرشتہ کوئی چیز نہیں ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ اور انبیاء کرام کے بارے میں لکھا کہ جب وحی نازل ہوتی ہے تو لکھا ہے کہ جیسے ایک پاگل معاذ اللہ رب العالمین، ایک پاگل جو ہے وہ سمجھتا ہے سامنے کوئی کھڑا ہے اس سے گفتگو کر رہا ہے، حقیقت میں کوئی نہیں ہوتا، ویسے ہی معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ کہتا ہے کہ فرشتہ کوئی چیز نہیں ہے، وحی نازل ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے، وہ ایک پاگل کی جیسی صورت ہو جاتی ہے، ویسے ہی وہ سمجھتے تھے کہ قرآن نازل ہو رہا ہے، معاذ اللہ خدا کی طرف سے وحی آ رہی ہے۔ یہ اس نے کہا جو آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جس نے بنائی ہے، جس کو لوگ سر سید کہتے ہیں، وہ سر سید خبیث نے یہ عقیدہ لکھا ہے، فرقہ نیچریہ کا بانی وہی سر سید ہے، اسی نے پھر نیچری فرقے کی بنیاد رکھی ہے، لوگ اس کا ڈے منا رہے ہیں، اس کی یوم پیدائش منا رہے ہیں، لوگ جو ہے اس کے نام پر لائبریریاں قائم کر رہے ہیں، لوگ اس کے نام پر جو ہے یہ اور وہ کر رہے ہیں، لوگ اس کو اپنا رہبر اور لیڈر مان رہے ہیں، وہ بھی تو کافر اور مرتد ہے۔ آخر اس کے کفر و مرتدات سے کون بچائے گا؟ اس کی گمراہیت سے کون آگاہ کرے گا؟ اگر تمہارے اندر اسلام کی بنیاد پر نفرت ہے تو جہاں رافضیوں سے نفرت ہو، وہابیوں سے نفرت ہو، دیوبندیوں سے نفرت ہو، تو وہی نام نہاد سر سید علی گڑھی سے بھی نفرت ہونی چاہیے، وہی ذاکر نائک سے بھی نفرت ہونی چاہیے، اس خبیث طارق ذلیل سے بھی نفرت ہونی چاہیے جو طارق ذلیل مردود جہنمی حضرت یوسف علیہ السلام کی توہین کرتا ہے اور کہتا ہے معاذ اللہ سربار معاذ اللہ کہ ان کے چہرے کو سیاہ کیا گیا معاذ اللہ اور ان کو گدھے پر بٹھایا گیا معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اس خبیث پاکستانی کتے طارق ذلیل نے نبی کی توہین کی
اور اس کے بعد بھی لوگ طارق جلیل کی تقریریں سن رہے ہیں. بہت اچھا بیان کرتا ہے, بہت اچھی اسپیچ دیتا ہے. سنو, یہ سب وہی جہنمی کتے ہیں کہ یہ بھی جہنم میں جائیں گے, اور جو ان کے فالوور ہیں وہ بھی جہنم میں. اہل البدع کلاب اہل النار. اور یہ طارق جلیل نے آج توہین کی ہے. ان وہابیوں دیوبندیوں کے مولویوں نے پہلے ہی توہین کی تھی. اور کہا تھا محمود حسن دیوبندی نے, جب اس کا پیر مر گیا تھا, رشید احمد گنگوہی مر گیا تھا, تو اس نے لکھا تھا قبولیت اسے کہتے ہیں, مقبول ایسے ہوتے ہیں. قبولیت اس کے مرنے پر مرثیہ لکھ رہا ہے. محمود حسن دیوبندی مرثیہ لکھ رہا ہے رشید گنگوہی کے مرنے پر. اس میں شعر کہتا ہے قبولیت اسے کہتے ہیں, مقبول ایسے ہوتے ہیں عبید سود کا. عبید مانے بندے, عبد کی جمع ہے, سود مانے کالے کالے. عبید سود کا مطلب ہوا کالے کالے بندے. عبید سود کا ان کے لقب ہے یوسف ثانی. رشید احمد گنگوہی کے کالے کالے بندوں کا لقب یوسف ثانی ہے. جب کالے کالے بندے اس کے یوسف ثانی ہو گئے تو گورے گورے کا کیا حال ہوگا, معاذ اللہ. تو اس کے کالے کالے بندے کو یوسف ثانی کہا, تو کیا یہ نبی کی توہین نہیں ہو رہی ہے؟ طارق جلیل نے آج توہین کی ہے, اس کا باپ پہلے توہین کر چکا ہے. اور یہ وہی خبیث جماعت ہے, یہ وہی محمود حسن دیوبندی ہے کہ رشید احمد گنگوہی کے مرنے کے بعد یوسف علیہ السلام کی بھی توہین کی, اور اسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی. اور کہتا ہے, اسی میں مرثیہ میں شعر لکھتا ہے اور کہتا ہے مردوں کو زندہ کیا, زندوں کو مرنے نہ دیا. رشید احمد گنگوہی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا. ہمارا عقیدہ ہے نبی ہمارے چاہے زندہ فرما دے, جس کو چاہے موت عطا فرما دے. ہمارا عقیدہ ہے کہ بزرگان دین کو اللہ نے وہ پاور دیا ہے کہ اگر وہ نظر قہر فرما دے, اگر قہر اور غضب کی نظر ڈال دے تو وہ مر جائے, اور جسے چاہے زندہ فرما دے. غوث اعظم نے زندہ فرمایا, دوسرے بزرگان دین نے زندہ فرمایا. تو یہ دیوبندی کفر کا فتویٰ لگاتا نظر آتا ہے, شرک کا فتویٰ لگاتا نظر آتا ہے. مگر جب رشید احمد گنگوہی مرا تو محمود حسن دیوبندی نے مرثیہ لکھا, اور اس کے اندر یہ شعر لکھا کہ مردوں کو زندہ کیا, زندوں کو مرنے نہ دیا. زندوں کو, اور خود مر گیا. اس کے مرنے پہ مرثیہ لکھ رہا اور کہہ رہا زندوں کو مردہ کیا, مردوں کو زندہ کیا, زندوں کو مرنے نہ دیا. اس مسیحائی کو دیکھیں, زری ابن مریم, زری لکھا اس نے. ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کر رہا ہے, اے حضرت عیسیٰ, آپ نے مردوں کو زندہ کیا, زندوں کو مرنے سے نہ بچایا, مگر میرا پیر رشید گنگوہی تو مردوں کو زندہ بھی کر رہا ہے اور زندوں کو مرنے سے بچا بھی رہا ہے, اور وہاں چیلنج کر رہا ہے, یعنی اپنے پیر کا مرتبہ حضرت عیسیٰ سے بڑھا رہا ہے. حضرت عیسیٰ کی توہین یہ وہابی کرے, حضرت یوسف کی توہین یہ وہابی کرے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین یہ وہابی کرے. وہ قرآن کی آیت کا انکار کرے, آیت جہاد کو نکالنے کی بات کرے, تم جلوس نکال لو. سنو, جلوس اور احتجاج اس کا نام نہیں ہے. بائیکاٹ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک دن فوٹو نکال کر کے اخبار کی ہیڈنگ بناؤ, یہ تو تم اپنی شہرت چاہ رہے ہو, یہ سیاست ہو سکتی ہے. ہاں, اگر تم عمر بھر, زندگی بھر تمہارا یہ طریقہ رہے کہ نہ ہمیں وسیم رضوی برداشت ہے اور نہ ہمیں کوئی وہابی برداشت ہے, نہ کوئی دیوبندی برداشت ہے, ہمیشہ تمہارا یہ تیور رہے, تب سمجھتا ہوں کہ یہ عقیدہ, یہ تمہارا تیور سچا ہے, یہ تمہارا تیور ایمان والا ہے, یہ عشق رسول والا ہے. ایک مرتبہ پیپر میں فوٹو چھپوا لو, ہمیں برداشت نہیں, اور وہابی کے ساتھ کھانا کھا لو, آیتوں کو نکالنے کی بات کرے تو اس کا بائیکاٹ کیا جائے, اور جو حضرت عیسیٰ کی توہین کرے اس کا بائیکاٹ نہ کیا جائے, جو حضرت یوسف کی توہین کرے اس کا بائیکاٹ نہ کیا جائے, جو نبی کی توہین کرے اس کا بائیکاٹ نہ کیا جائے,
اس کا بائیکاٹ کب کرو گے؟ اس کا بائیکاٹ ہر لمحہ عاشق رسول صرف پیپر میں نہیں چھپواتا ہے، عاشق رسول اپنی شادی کا کارڈ چھپواتا ہے تو وہاں بھی چھپواتا ہے، خطبے کا محفل ہوتی ہے وہاں بھی اعلان کرتا ہے، گھر میں کوئی محفل ہوتی ہے وہاں بھی اعلان کرتا ہے، اور عاشق رسول ہر جگہ یہی کہتا ہے جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا کہ نبی کا چاہو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مظہر اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، خلیفہ حضور شیر ہندوستان، خلیفہ حضور شیر ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سنیے ایک عبارت سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سن لیجئے، ایمان کو جلا بخشیے، تازگی بخشیے، اور اسی کو اپنا دستور بنائیے، اس کو دل میں بسا لیجئے۔ اعلیٰ حضرت سرکار کی عبارت کو، اعلیٰ سرکار کی کتابوں کو پڑھتے جائیں گے، ایمان میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ اور رسول سے زیادہ کوئی ہماری بھلائی چاہنے والا نہیں، جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جس بات کی طرف تمہیں بلائیں، جس بات کی طرف بلائیں، یقیناً ہمارے دونوں جہان کا اس میں بھلا ہے۔ خدا اور رسول جدھر بلائیں ہمارے دونوں جہان کا اس میں بھلا ہے، اور جس بات سے منع فرمائیں بلا شبہ سراسر ضرر و بلا ہے، جس سے منع فرمائے سراسر ضرر و بلا ہے۔ مسلمان صورت میں ظاہر ہو کر جو ان کے حکم کے خلاف کی طرف بلائے، مسلمان صورت، مسلمان صورت میں ظاہر ہو کر جو ان کے حکم کے خلاف کی طرف بلائے، یقین جان لو کہ یہ ڈاکو ہے۔ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ وہابیوں سے دور رہو، دیوبندیوں سے دور رہو، قادیانیوں سے دور رہو۔ تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں جو قرآن و حدیث کے حکم کے خلاف تمہیں بلائے، وہابی کے ساتھ بٹھائے، دیوبندی کے ساتھ بٹھائے، تو کسی صورت میں ہو، قاضی کی صورت میں، مفتی کی صورت میں، پیر کی صورت میں، امام کی صورت میں، کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ اب پتہ چلا فتاوی رضویہ کی عبارت ذہن میں بٹھا لو، جو قاضی وہابی کے ساتھ بیٹھے وہ کون ہے؟ علل اعلان کہیں وہ جو امام وہابی کا نکاح پڑھائے، فتاوی رضویہ کہہ رہی ہے کون؟ جو پیر وہابی کی دعوت کھائے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ ڈاکو ہے۔ فرماتے ہیں مسلمان صورت میں ظاہر ہو کر جو ان کے حکم کے خلاف کی طرف بلائے، یقین جان لو کہ یہ ڈاکو ہے، یقین جان لو کہ وہ ڈاکو ہے۔ اس کی تعویلوں پر ہرگز کان نہ رکھو، اس کی تعویلوں پر ہرگز کان نہ رکھو۔ رہزن ڈاکو، رہزن مانے ڈاکو، رہزن جو جماعت سے باہر نکل کر کسی کو لے جانا چاہتا ہے ضرور چکنی چکنی باتیں کرے گا۔ آؤ، ارے ابھی موقع ہے، بی جے پی والے مخالف ہیں مسلمانوں کے، تو کیا کانگریس والے تمہارے حمایتی ہیں؟ وہ بھی کافر، وہ بھی کافر، مسلمانوں کے لیے جیسے وہ ہے ویسے وہ ہے۔ تو فرماتے ہیں جو رہزن جو جماعت سے باہر نکل کر کسی کو لے جانا چاہتا ہے ضرور چکنی چکنی باتیں کرے گا، اور جب یہ دھوکے میں آیا اور ساتھ ہو لیا تو گردن مارے گا۔ جماعت سے الگ ہو گیا، ساتھ ہو لیا تو گردن مارے گا، مال لوٹے گا۔ فرماتے شامت اس بکری کی کہ اپنے راعی کا ارشاد نہ سنے، شامت اس بکری کی جو اپنے راعی میں نے چرواہا، جو اپنے راعی کا ارشاد نہ سنے، اور بھیڑیا جو کسی بھیڑ کی اون پہن کر
آیا، بھیڑیا جو کسی بھیڑ کی اون پہن کر آیا اس کے ساتھ ہو لے۔ بھیڑیا آئے قاضی بن کر کے، بھیڑیا آئے امام بن کر کے، بھیڑیا آئے مفتی بن کر کے، ارے کیا ہوا، کھا لیا تو کیا بات ہے، نکاح پڑھا دیا، نکاح سے پہلے توبہ کروا لی تھی، یہی بہانے بناتے ہیں کہ نکاح پڑھا دے وہابیوں کا اور اس کے بعد کہتے توبہ کرا لی تھی۔ ابے بے وقوف، توبہ وہاں پہ کون سی کرائی جائے گی یہ تو بتا۔ وہابی تو دن بھر توبہ کرتا ہے، استغفر اللہ دن رات پڑھتا ہے، مگر یہ توبہ نہیں، اس سے کہلوایا وہاں پر کہ اشرف علی تھانوی کافر مرتد جہنمی ہے، اس سے کہلوایا کہ قاسم نانوتوی کافر مرتد جہنمی ہے، اس سے کہلوایا لکھوایا، اور وہ بھی وہاں پر یہ نہیں مانا، وہ تو موقع پرستی ہو گئی۔ سرکار اعلی حضرت نے ایک جگہ فرمایا یہ سب بھی لکھ کر کے دے دے تو اس میں بے غرض دنیاوی ہو، دنیاوی غرض نہ ہو، وہاں پر کسی ظاہری طور پر کوئی غرض دکھ رہی لاؤ لکھ دے بعد میں دیکھا جائے گا، نہیں یہ بھی نہ ہو تب مانا جائے گا۔ اب سنیے، فرماتے ہیں بھیڑیا جو کسی بھیڑ کی اون پہن کر آیا اس کے ساتھ ہو لے۔ ارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں منع فرماتے ہیں، وہ تمہاری جان سے بڑھ کر تمہارے خیر خواہ ہیں، وہ تمہاری جان سے بڑھ کر تمہارے خیر خواہ ہیں۔ حریص علیکم، تمہارا مشقت میں پڑنا ان کے قلب اقدس پر گرا ہے، تم مشقت میں نہ پڑو، یہ چاہتے ہیں ہمارے آقا۔ عزیز علیہ ما عنتم، واللہ وہ تم پر اس سے زیادہ مہربان ہے، جیسے نہایت چہیتی ماں اکلوتے بیٹے پر۔ فرماتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، ہمارے اور آپ کے نبی ہم پر اس سے زیادہ مہربان ہے جیسے نہایت چہیتی ماں اکلوتے بیٹے پر۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ارے ان کی سنو، ان کا دامن تھام لو، ان کے قدموں سے لپٹ جاؤ۔ وہ فرماتے ہیں ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، ان سے دور ہو اور انہیں اپنے سے دور کرو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈالیں۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ پیلی بھیت کا فرمان نہیں ہے، یہ بریلی شریف کا فرمان نہیں ہے، یہ نبی پاک کا فرمان ہے جو ماں سے زیادہ مہربان ہے، باپ سے زیادہ مہربان ہے۔ اور فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تآکلوہم ولا تشاربوہم ولا تجالسوہم ولا تناکحوہم وإذا مرضوا فلا تعودوہم وإذا ماتوا فلا تشہدوہم ولا تصلوا علیہم ولا تصلوا معہم، ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ، ان کے ساتھ پانی نہ پیو، ان کے پاس نہ بیٹھو، ان سے رشتہ نہ کرو، وہ بیمار پڑے تو پوچھنے نہ جاؤ، مر جائے تو جنازے پر نہ جاؤ، نہ ان کی نماز پڑھو نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو۔ تو اسی حدیث سے نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو، اسی سے سمجھ میں آ گیا کہ مسجد میں یہ بھی بورڈ ہونا چاہیے کہ وہابی کا یہاں آنا منع ہے، آئے گا تو ساتھ میں نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ بھی حدیث کے خلاف ہے، تو جب آئے گا تو تمہارے ساتھ نماز پڑھے گا، اور حدیث یہ کہتی ہے، نبی یہ فرماتے ہیں ان کے ساتھ بھی نماز نہ پڑھو۔ تو پہلے قرآن و حدیث کو مانو، جب قرآن و حدیث کو سچا ماننے والا ہوگا تو ان سب خبیثوں سے دور رہے گا۔ اور سرکار مظہر اعلی حضرت نے ایک جگہ تحریر فرمایا کہ ان خبیثوں کی ہمت و جرأت، آج بہت سے غیر مسلم بھی نبی کی توہین کر رہے ہیں، جگہ جگہ آ رہا ہے۔ کبھی کسی زمانے میں کچھ سال پہلے کملیش تیواری نے کی تھی، یا اور لوگوں نے، کبھی فرانس میں، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو فرماتے یہ ان غیر مسلموں کی ہمت و جرأت کیسے بڑھی؟ یہ ان وہابیوں سے بڑھی، ان دیوبندیوں سے بڑھی کہ
کہ کلمہ پڑھ کر کے یہ لکھ رہا ہے نبی مر کر مٹی میں مل گئے، کلمہ پڑھ کر کے لکھ رہا ہے جیسا علم نبی کو ویسا بچوں پاگلوں جانوروں کو، کلمہ پڑھ کر کے لکھ رہا ہے کہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے، کلمہ پڑھ کر کے لکھ رہا ہے کہ گاؤں کے چودھری کی طرح ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو ان وہابیوں دیوبندیوں کی وجہ سے ان لوگوں کی ہمت بڑھی، اگر ان لوگوں نے ایسا نہ لکھا ہوتا تو کبھی ان کی یہ ہمت نہ ہوتی۔ اللہ تعالی ہم سنی مسلمانوں کو ہر خبیث سے